بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، جو ان کا وضو عمدہ بنائے اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے، ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھیں تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ حقیقی عزت لوگوں کو خوش کرنے یا دکھاوے سے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے سے ملتی ہے۔ سب کچھ تیرے حوالے کر کے خاموش ہو گیا ہوں، اے اللہ بس میرے صبر کو رسوا نہ ہونے دینا۔ کامیابی قسمت والوں کو نہیں، مسلسل کوشش کرنے والوں کو ملتی ہے۔ محنت کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ اللہ پر یقین کرنا مت چھوڑنا، اللہ کی طرف سے مایوس مت ہونا، لوگوں کی طرف توجہ مت دینا، کیونکہ جس نے تمہارا دل بدلا وہ تمہارے حالات بھی بدل دے گا۔ یہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہو ہمیشہ نہیں رہنی، اللہ ہے نا وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اتنی محبتوں سے نوازا ہے میرے رب نے مجھے، 2-4 نفرتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسٹریس تمہاری سوچ میں ہے، یاد رکھو تمہارا زیادہ تر اسٹریس زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری غلط فیصلوں اور رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنا رویہ بدلو، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل دو، ہر صورتحال میں اچھا پہلو تلاش کرو، جو جاتا ہے جانے دو اور پرسکون رہو، اس سے سبق لو اور خود کو بہتر بنانے کے لیے نئے موقع ڈھونڈو۔ بیکار کی فکر، پریشانی اور زیادہ سوچنے کو چھوڑ دو، تب ہی دل کو سکون ملے گا۔ جس نے اپنی قدر پہچان لی وہ دوسروں کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ اپنی بھوک پر اتنا کنٹرول ضرور رکھیں کہ دوسروں کی خوشیاں کھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مایوسی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، جس رب نے پچھلا مشکل وقت گزار دیا وہ آگے خوشیوں کا بہت بڑا سمندر لانے والا ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہی تو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ہر رشتہ دوبارہ نہیں بنتا۔ آپ ان لوگوں سے اصلی صلح نہیں کر سکتے جو اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سکون کی شروعات سچ سے ہوتی ہے۔ آپ انہیں دل سے معاف کر سکتے ہیں، نفرت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوبارہ وہی رشتہ بھی بنا لیں، خاص طور پر اس شخص کے ساتھ جو آج بھی اپنی غلطی چھپا رہا ہے، اسے بدل کر پیش کر رہا ہو۔ حقیقی صلح تب ہوتی ہے جب دونوں لوگ سچ کو قبول کریں، نہ کہ انا بہانوں یا جھوٹی کہانیوں کے پیچھے چھپ جائیں۔ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا لوگوں سے جتنا کم لگاؤ ہوگا، آپ کی زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ اسلام میں میت والے گھر 3 دن تک کھانا بھیجنے کا حکم ہے، مگر ہم 3 دن خود وہاں کھانے کے وقت پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی نحوست ہے، خوش اخلاقی برکت ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسن سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ میں نے کہا، یا اللہ میرے پاس کوئی دوست نہیں۔ فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، بے شک اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، دشمن سے نہ ڈرو بلکہ اپنے خاندان کے اس منافق شخص سے ڈرو جو آپ کی پیٹھ پیچھے دوغلے پن سے ڈبل چالیسی چلا رہا ہو۔ دنیا میں سب سے آسان چیز تنقید ہے اور سب سے قیمتی چیز کسی کی قربانی کی قدر کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت، مغفرت، ہدایت، رزق، صحت اور سکون و دنیا
اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی حفاظت فرما، انہیں صحت، خوشیاں، لمبی نیک زندگی، رزق میں برکت اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جب دل ہر طرف سے تھک جائے تو لوگوں کے دروازے مت گننا، بس اپنے رب سے بات کرنا، کیونکہ وہی ایک ہستی ہے جو خاموشی بھی سن لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو ایسا آدمی جنت کی راہ بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنے کے بعد جو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادت و اخلاق میں سب سے عمدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی اچھی تربیت کرے اور ان پر صبر کرے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ عورت کیا ہے؟ پیدا ہوئی تو باپ کے رزق کا ذریعہ بنی، جوان ہوئی تو شوہر کی ملکہ بنی، ماں بنی تو اولاد کی جنت بنی۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعا مانگا کرے، آپ کو کفیل مرد ملے جس میں جذبہ ہو آپ پر دنیا لٹانے کا، آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کا، فطرتاً شیر ہو، آپ کی طرف اٹھنے والی ہر نظر، ہر انگلی توڑنا جانتا ہو، جو مصیبت کے وقت آپ کی ڈھال بنے اور ہمیشہ آپ پر خرچ کرنے والا ہو۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ جن چیزوں پر آپ کا اختیار نہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں، فقط خوبصورت آسمان کو دیکھیں اور کہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ سب دروازے بند ہیں، لیکن پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ اگر تمہیں کبھی لگے کہ دروازے بند ہیں تمہارے لیے تو جان لو تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ بے شک صرف ایک چیز جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے گی وہ آپ خود ہیں، اس لیے خود پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے امید مت چھوڑیں، کیونکہ وہ وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں انسان کو صرف دیوار نظر آتی ہے۔ انسان ساری زندگی اپنی تقدیر بدلنے پر ضائع کر دیتا ہے، لیکن سورہ قدر ہمیں سکھاتی ہے کہ بدلہ ہمیشہ لمبے وقت سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ ایک خاموش لمحہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں تم برسوں میں بھی نہیں پہنچ پائے۔ آج کی اچھی بات، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ سورہ کوثر کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں لوگ آپ کو کمتر سمجھیں، آپ کی قدر نہ کریں، تو یاد رکھیں کہ فیصلہ لوگوں کا نہیں ہوتا بلکہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جسے اللہ کوثر عطا کر دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں تیری تربیت پر ماں، جن کا منہ توڑنے کا دل کرتا ہے زبان انہیں بھی جی جی کر کے بلاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو توبہ کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہار جیت نہیں ہوتی، اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ اسے ان لوگوں میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ ہمارے گھروں میں محبت کی کمی نہیں ہوتی، صرف اچھی گفتگو کی کمی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسروں کے ساتھ بول چال صحیح کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری ہر سچی توبہ میرے لیے قیمتی ہے، میں تمہیں دوبارہ پاک کر دیتا ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت رزق کی دعا کرے اس کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے ہی کیوں نہ دینے ہوں۔ خاموشی کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، خاموش ہونے سے پہلے انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اس کے بچوں کی نگران ہے، ان سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین اور سچا دوست وہ ہے جو تمہارے اندر پائی جانے والی برائی پر تمہیں متوجہ کرے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا دفاع کرے اور تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال لینا یہ ہمارے نفس کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور ہماری زندگی میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال اور میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ قیمت گھڑی کی لگ رہی تھی، اصل میں ایک باپ اپنی جوانی کا آخری نشان بیچ رہا تھا۔ تلخ حقیقت، تم کسی کی مدد کر کے دیکھ لو، اگر بعد میں وہ آپ کا دشمن نہ بنے تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ اسٹیٹس اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھو کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ آپ کی قدر کسی کے دل میں اس بات سے طے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کتنی دیر تک ناراض یا غمگین چھوڑتا ہے۔ اگر آپ کی اہمیت ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا مگر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ غم یا دکھ میں رہیں۔ بے شک